اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول عودا وبدوة ولا أقول ما أقول غلطة ولا أفعل ما أفعل شططة صلوات على محمد وآل محمد مجھ سے درخواست کی گئی تھی کہ ابتدائی طور پہ بلکہ وسط میں چندے کے حوالے سے پیش کر دوں. میں نے کہا ابتدا میں کر لیں کیونکہ پھر ربط جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے میرا. یاد رکھیے دینی مراکز ان پہ جتنا بھی مصرف کیا جاتا ہے وہ جو بھی دے گا راہ خدا کے اندر وہ اسی کا ہے, ثواب بھی اسی کا ہے اور وہ پیسہ بھی اسی کا ہے. صرف دنیا میں جو دینی کام چلا رہے ہیں وہ تب تک اس پیسے کے ضامن ہیں جب تک وہ دینی مرکز چلا رہے ہیں, اور آخرت میں جو بھی خرچ کرتا ہے اسی کو واپس ملتا ہے. نہج البلاغہ میں مولا کا فرمان ہے کہ جو بھی راہ خدا میں خرچ کرے گا اسی کو واپس ملتا ہے. اور ابھی دعا سینٹر انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وسعت پیدا کرتا چلا جائے گا, اور جتنا بھی اہتمام کر رہے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ سینٹر کو پے آف کریں. میں نے کل تفصیل میں نہیں پیش کیا تھا لیکن خمس و زکوٰۃ سے متعلق میں نے اشارہ کیا تھا کہ بی بی کا فرمان ہے تزکیۃ النفس والنمو. بی بی فرماتی ہیں کہ جو بھی راہ خدا میں زکوٰۃ یا خیرات انسان کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, وہ دو چیزوں کے لیے ہے. ایک پاکیزگی کے لیے کہ پیسہ پاک ہو جاتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اسی میں نمو ہوتی ہے, اسی میں برکت ہوتی ہے, فور گروتھ. یہ ایک غیر مسلم اس کو نہیں سمجھ سکتا. ایک مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے کہ بھی میرے پاس مثال کے طور پہ اگر 100 تھے میں نے 10 دے دیے تو 90 رہ کے کم ہو گئے. لیکن نہیں, اسلام کا تصور یہ ہے کہ وہ کم نہیں ہوئے, اسی میں برکت ہوگی. جو کم ہو گیا اسی میں انسان کو پورا پڑے گا, بعض اوقات پوری رقم میں پورا نہ پڑتا, لیکن وہ راہ خدا میں دینے سے انسان کے پاس برکت ہو جاتی ہے. میں اگر کہوں گا کہ آپ کے والنٹیئرز اگر چاہتے ہیں تو وہ فنڈ یہی, مجھے نہیں معلوم کہ آیا کلیکشن ہوگا یا کہ صرف اور صرف تاکید کریں, بعد میں انشاءاللہ موجود ہے. چلیں الحمدللہ. تو آپ لوگ بعد میں جو بھی چاہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ان کے پاس انتظام ہے ظاہراً کریڈٹ کارڈ وغیرہ کا بھی. تو بہرحال یہ تمام کے تمام ہم کوشش یہی کرتے ہیں, میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں اگر مجھ سے کوئی انتظامیہ کہہ دے, میں نے آج تک کبھی منع نہیں کیا, کیونکہ اپنے لیے مانگنا منع ہے یا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن کسی بھی دینی کام کے لیے ہم تاکید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو بھی اس میں پیش کریں. جناب سیدہ کے خطبے کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا, اگر سننا چاہیں گے تمام حضرات. یہ آپ ہی لوگوں کی فرمائش پہ میں نے خطبے کا انتخاب کیا ہے, اور خطبے کے جملوں کو سن لیجئے محبت سے, اسی جس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ فرماتی ہیں اس خطبے کے اندر جو فلسفہ احکام آپ نے پیش کیا بی بی نے, میں نے کل اس کو شروع کیا تھا, کہا تھا حج کے متعلق پیش کروں گا,
اللہ نے حج کو واجب کیوں قرار دیا؟ تشریداً للدین. بی بی فرماتی ہیں دین کی قوت کے اظہار کے لیے اللہ نے حج کو بھیجا. دین کی قوت کے اظہار کے لیے، طاقت کے اظہار کے لیے. آج ساری دنیا دیکھے تو بھئی کیا ہے، یہ دو پارچے پہن رکھے ہیں، دو کپڑے پہن رکھے ہیں، احرام باندھ رکھا ہے، ایک گھر کا طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں 3 شیطانوں کو. تو اب یہ سارا انتظام دیکھنے میں لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے کہ لباس جو ہے نہیں پہن رکھا، بالکل سادہ سے گرمی کے موسم میں. اللہ نے اگر ہالیڈے کے لیے بھیجنا ہوتا تو اللہ کہتا تھا سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ، یہ مجھے پتہ نہیں کہیں جرمنی میں کوئی بڑے بڑے اچھے ملک ہیں کہ جہاں پہ آب و ہوا اچھی ہے، سبزہ ہے، ہریالی ہے، پہاڑ ہیں، سانس لینے کی آب و ہوا اچھی. اللہ نے قرآن میں اپنے خلیل حضرت ابراہیم کا بھی جملہ لکھا ہے تو کہاں بوادن غیر ذی زرع، پروردگارا ایسی جگہ پہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے چلا جاؤں جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے. there is no plantation, there is no water. نہ پانی ہے نہ یہاں سبزہ ہے، یہاں پہ چھوڑ کے چلا جاؤں. دل نہیں مانتا، تیرا حکم اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جناب حاجرہ جناب اسماعیل کو جناب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے، کہ پروردگار تیرا حکم ہے. اللہ نے کہا انتظام کرنا میرا کام ہے، جب میں نے کہہ دیا چھوڑ جائیے چلے جائیے. ایسا نہیں کہ اب حج دیکھنے میں انسان نے صرف اور صرف 2 کپڑے پہن رکھے ہیں اور بڑا سخت کام ہے، لیکن جناب سیدہ فرماتی ہیں اسی سے دین کی قوت کا اظہار ہوتا ہے. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، دین کی طاقت کا مظہر حج ہے. آج ساری دنیا دیکھے گی تو کہے گی ارے یہ مسلمان کیسے ہیں؟ اللہ کے حکم پہ پوری دنیا سے اٹھ کے سادہ سے کپڑے پہن کے گرمی کے موسم میں ایک سخت سرزمین پہ جا کے طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، اور کیسے انتظامات ہیں وہاں پہ حج کر رہے ہیں. بی بی کہتی ہیں کہ اس سے دین کی قوت کا اظہار ہوتا ہے. آج 3 ملین 4 ملین افراد، میکسیمم تقریباً 3.4 ملین کا فگر ہے کہ جو حج پہ اب تک جا چکے ہیں لوگ. ایٹ اینی ون ٹائم اباؤٹ 3.4 ملین لوگ آتے ہیں. تو حج پہ 34 لاکھ افراد آتے ہیں. بی بی کہتی ہیں اس سے طاقت کا اظہار ہوتا ہے. اس زمانے میں اتنے نہیں تھے. پیغمبر کے آخری حج میں 1 لاکھ افراد تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا پیغمبر آ رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور جس میں پتا آپ کو سب سے زیادہ حاجی کون لے کے آئے تھے؟ جناب امیر یمن سے لائے تھے. میجورٹی جناب امیر لے کے آئے تھے یمن سے کہ آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے. سنیں گئے مجھے ایکو میرا بند کر دے گا کیونکہ میں تیز بولتا ہوں، ایکو سے میری آواز مجھے خود بخود ریفلیکشن. جناب امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی محمد وآلہ. آواز مجھے اپنی آواز کا خود اندازہ ہے کہ اس وقت آواز زخمی حالت میں. چلتے رہیے گا، میں پیش کر رہا ہوں. سب سے زیادہ حاجی جناب امیر لے کے آئے کہ رسول خدا نے ایک صحابی تھے، نام تھا خالد بن ولید، تو انہیں تبلیغ کے لیے بھیجا یمن. 6 مہینے وہ تبلیغ کرتے رہے، واپس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ ایک بھی آدمی مسلمان نہیں ہوا. تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، سب مسلمانوں نے لکھا ہے کہ وہ 6 مہینے تبلیغ کرتے رہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا. یا رسول خدا میں گیا تھا آپ کے کہنے پہ، میں نے تبلیغ کی ہے، یمن میں کوئی مسلمان نہیں ہوا. اب رسول خدا نے کہا یا علی آپ کی باری. بچے بھئی کوئی بھی بچہ اعتراض کر سکتا ہے، بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں کہ بھئی اگر جناب امیر ہی کو بھیجنا تھا تو پہلے بھیج دیتے. 6 مہینے کے یہ سارے کے سارے پیسے ویسٹ کیے. ان کا وفد گیا، ڈیلیگیشن گیا، وہ سارا ان کے کھانے پینے کا خرچہ پیغمبر کے ذمہ تھا، بیت المال سے سارا خرچہ پیغمبر نے دیا تھا. تو پہلے ہی جناب امیر کو بھیج دیتے کہ وہ 6 مہینے وہاں رکے رہے. عزیزان گرامی، جنگوں میں بھی پیغمبر اوروں کو موقع دیتے تھے، تبلیغ میں بھی اوروں کو موقع دیتے تھے. جب دوسرے کہتے تھے ہم ناکام ہو گئے، اب پیغمبر کہتے تھے یا علی آپ کی باری ہے، تاکہ کوئی آنے والا مسلمان یہ اعتراض نہ کرے ارے ہمارے والوں کو کبھی موقع ہی نہیں ملا. ہر جگہ علی چلے جایا کرتے تھے. تبلیغ میں علی تھے، خطاب میں علی تھے، جنگ میں علی تھے، میدان میں علی تھے، فرش پہ علی تھے، عرش پہ علی تھے. تو کوئی اعتراض نہ کرے کہ ہر جگہ پہ علی تھے. یا رسول اللہ دوسروں کو موقع دیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ کوئی لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا، کوئی تبلیغ کر سکتا ہے یا تبلیغ نہیں کر سکتا، کوئی مرد میدان ہے یا نہیں ہے. پتہ کیسے چلے؟ دوسروں کو موقع ہی نہیں دیا. پیغمبر نے کہا موقع دیتا رہوں گا، علی پھر ثابت کریں گے علی علی ہے. عزیزان گرامی، اب جناب امیر کو کہا اور پیغمبر نے مشہور معروف حدیث کے یا علی
لو حد اللہ، اگر اللہ آپ کے ہاتھوں پہ ایک آدمی کو ہدایت دے دے، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پہ سورج چمکتا۔ یہ مشہور و معروف حدیث ہے، تبلیغ پہ مشہور و معروف حدیث ہے۔ اسی مجلس کے اندر مجھ سے بہت سے لوگ ملے کہ بھئی ہم نے آپ کی وجہ سے تشیع قبول کیا ہے مجالس سننے کے بعد۔ میں جہاں دنیا میں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ افراد مل جاتے ہیں، آج میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ بھئی یہ موضوعات بعض اوقات کہتے ہیں بھئی یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں نہ پڑھیں، کون سا موضوع پڑھیں کون سا موضوع نہ پڑھیں، سنیں گے نا حضرات؟ تو عزیزان گرامی، بہرحال میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ جناب بہنیں میری اگر سننا پسند فرمائیں گی، یا وہاں پہ شاید بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی اس لیے شاید گفتگو شروع ہو گئی آپس میں، بولنے کے بھی اس وقت کام میرا ہے، آپ بولنا بند کر دیں تاکہ جناب امیر المؤمنین امام المتقین بلند تر صلوات۔ زحمت کر کے تھوڑا تھوڑا سا کر آگے تھوڑا تھوڑا زحمت کریں۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اب یہاں سرور کائنات نے فرمایا جن جن چیزوں پہ سورج چمکتا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ ایک آدمی ہدایت پا جائے۔ پتہ نہیں پہنچا سک رہا ہوں یا نہیں بھائی، سورج تو کہاں کہاں چمکتا ہے، لیکن پیغمبر فرما رہے ایک آدمی آپ کے لیے، اگر آپ کو سب کچھ مل جائے، جن جن چیزوں پہ سورج چمک رہا ہے وہ سب آپ کو مل جائے، وہ سب نہ ملے لیکن ایک آدمی ہدایت پا جائے، ساری دنیا مل جائے، اس دنیا سے بہتر ایک آدمی کی ہدایت ہے کہ یہ ایک آدمی آپ کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ تو اب جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا میں جاؤں گا یمن۔ آئے جناب امیر آدھی رات کے بعد پہنچے یمن، آنے کے فوراً بعد کا یمن والوں جمع ہو جاؤ، علی خطبہ دیں گے۔ مولا نے خطبہ دیا، جب خطبہ دیا تو ایک خطبے میں جتنے افراد آئے تھے آدھے سے زیادہ یمن مولا علی کے ایک خطبے میں مسلمان ہو گئے۔ اور جانتے ہیں کیسے مسلمان؟ ان مسلمانوں میں کیسے مسلمان تھے؟ چند افراد کے نام بتاؤں شاید اندازہ ہو جائے۔ انہی میں تھے مالک اشتر، انہی میں تھے کمیل ابن زیاد نخعی، جن کی دعائیں کمیل ہے، بڑے بڑے جلیل القدر، کیونکہ وقت نہیں ہے، بہت بڑے بڑے نخع قبیلہ سارا کا سارا وہیں مسلمان ہوا، ہجرت کر کے مدینے آیا، کوفے گیا، کربلا گیا، نجف گیا، وہ تمام بہترین مسلمان جناب امیر کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے تھے۔ مولا نے فوراً کہا بھائی ٹھیک ہے سب مسلمان ہو گئے ہو، فجر کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھاؤں گا۔ مولا نے فجر کی نماز پڑھائی۔ اب سارے کے سارے یمن والے ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، ارے کوئی مدینے سے محمد مصطفیٰ نے علی بھیجے ہیں، انہیں دیکھنا ہی عبادت تھا، سننا عبادت تھا۔ تو اب سب کہنے لگے آؤ آ کے سنو تو صحیح علی بن ابی طالب کو۔ وہ جو افراد رہ گئے تھے وہ آئے، مولا نے دوسرا خطبہ دیا، ان کے لیے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سب بھی مسلمان ہو گئے۔ سارا یمن مسلمان کیا اکیلے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہزاروں افراد کا مجمع، پیغمبر کو خط لکھا، کہا یا رسول اللہ میں نے سارے یمن کو مسلمان کر دیا، کہا یا علی ان سب کو حج پہ لے آئیے، بھئی یہی حجت الوداع تھا، یہی غدیر تھا۔ تو مسلمان آئے تھے جناب امیر کے ساتھ، تو بات اگر پہنچ رہی ہو بھئی اتنے حاجیاں، اس زمانے میں 1,00,000 حاجی، 10-20 ہزار افراد جمع ہو، سارے کے سارے وہاں پہ لوگ دیکھے اتنے حاجی، اتنے لوگ آئے ہیں، کیوں؟ کہ یہ سب مسلمان ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں ان مسلمانوں کا حج پہ آنا اسلام کی طاقت کی علامت ہے، تشییداً للدین، اللہ نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج کو بھیجا۔ میں جملہ کہنے والا ہوں، سارے مجمع کی توجہ چاہیے مجھے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی دین کی طاقت کے اظہار کے لیے جناب سیدہ فرما رہی ہیں اللہ نے حج کو بھیجا ہے۔ اب خبردار کوئی جلوسوں کی، تشیع کی جو مشی ہوتی ہے کربلا کی، مخالفت نہ کرے، اس سے تشیع کی طاقت کا بات واضح ہو رہی ہے، تشیع کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی صدام کو ہٹایا پہلا سال تھا تو ساری دنیا کا میڈیا دکھا رہا تھا کہ دیکھو کتنا رش ہے کربلا میں، پوری دنیا کا، یورپ کا، امریکہ کا، ساری دنیا کا میڈیا دکھا رہا تھا، سارے کے سارے دکھا رہے کربلا کربلا کربلا۔ اب جب سب نے کہا بھئی اتنا بڑا اجتماع،
آیا یہ سیاسی اجتماع کا نہیں، کوئی حسین ابن علی ہے. اب سب کے سب سوال کر رہے تھے کون حسین؟ کا نواسہ رسول حسین. کہا یہ نواسہ رسول اس کا مطلب ہے آج نہیں مارے گئے؟ کہا نہیں 1400 سال پہلے مارے گئے. کہا 1400 سال پہلے مارے گئے، اتنے ملین لوگ آج نکلے ہیں؟ کہا نہیں یہ ہر سال آتے ہیں. عزیزان گرامی تشیع کی طاقت دیکھنی ہے تو کربلا آ کے دیکھیں. مجھے نہیں معلوم لوگ ہیں یا نہیں ہیں، نہیں اگر چلیں گے میرے ساتھ. عزیزان گرامی اللہ کا وعدہ یہ ہے جتنی بڑی کوئی قربانی دے گا اتنا ہی بڑا اسے صلہ ملے گا، جزا اتنی ہی بڑی ہوگی جتنی بڑی قربانی. توجہ ہو. اب حج یاد ہے جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب ہاجرہ علیہم السلام، ان ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج. اگر لوگ ہوں بھئی جناب ابراہیم ہو، جناب اسماعیل ہو، جناب ہاجرہ کی یاد کا نام ہے حج. کسی نے سعی کی تھی ان کی یاد، کسی نے طواف کیا تھا ان کی یاد، تینوں نے 3 شیطانوں کو کنکر مارے تھے ان کی یاد. اب یہ ساری یاد ہے ان 3 ہستیوں کی. کتنی بڑی قربانی تھی، باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی. اللہ نے کہا 34 لاکھ افراد آئیں گے، 3.4 ملین لوگ آئیں گے کیونکہ ان تینوں کی یاد ہے. اب سمجھ میں آیا یہ 20-30 ملین کربلا میں کیوں ہے؟ جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی یاد. اللہ کا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا صلہ دوں گا. یہاں جناب ابراہیم و اسماعیل و جناب ہاجرہ نے جتنی بڑی قربانی دی تھی اتنے ملین افراد حج میں، یہ اتنے گنا زیادہ کربلا میں کیوں؟ کیونکہ حسین ابن علی کی قربانی اتنی زیادہ بڑی ہے. یہاں چھری چلی نہیں تھی، وہاں چھری چل گئی، 72 نے شہادت دی. وہ یاد ہے جناب سید الشہداء کی، جناب زینب کبریٰ کی، جناب علی اکبر کی، جناب علی اصغر کی، جناب حبیب کی، جناب عباس کی. ان تمام بزرگ ہستیوں کی یاد کا نام کربلا ہے. میں ایک اور یہ تقابل حج کا نہیں پیش کر رہا، میں قربانی کا پیش کر رہا ہوں، میں حج کو چھوٹا نہیں کر رہا ہوں. عزیزان گرامی 5000 سے زیادہ ہوٹل ہیں مکے میں. There are more than 5000 hotels in Mecca. 5000 سے زیادہ ہوٹل. پھر بھی اگر کوئی حاجی پہنچ جائے اسے ہوٹل نہ ملے تو آپ حضرات کا تو جانے کا اتفاق نہیں ہوگا. میں تو کئی مرتبہ جا چکا ہوں، حاجی وہیں پہ لڑ پڑتے ہیں، ارے میرا کمرہ صحیح نہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، انتظامات کا. عزیزان گرامی 5000 سے زیادہ ہوٹل اور مکان علاوہ، مسافر خانے الگ، حکومتی انتظامات الگ، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اور صرف 34 لاکھ 3.4 ملین لوگ ہیں. اور دنیا کا امیر ترین شاہی خاندان آل سعود ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. پیسے کے لحاظ سے، ولایت کے لحاظ سے تو فقیر ہیں. تو اب عزیزان گرامی شہزادوں سے پوچھ لیجئے کیا اہتمام کیا. کسی سعودی شہزادے سے پوچھیں کہ اس سال میں نے 20 ٹرک پانی پلایا. فہرست چھپی ہوئی تھی کہ کس نے کیا کیا. تو ایک شہزادے نے کہا میں نے 20 ٹرک پانی پلایا، دوسرے نے کہا میں نے 30 پلایا، چوتھے نے کہا میں نے 40 ٹرک، کسی نے کہا میں نے تو 200 ٹرک پانی پلایا. عزیزان گرامی ذرا کربلا آ کے دیکھیے، ہمارے غریب اس سے زیادہ پانی پلا دیتے ہیں. ہمارے یہاں کا غریب بھی زیادہ پانی پلا دیتا ہے. ذرا جا کے دیکھیے کربلا میں لوگ مکان بیچ کے بھی زائرین پہ خرچ کر دیتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. قربانی اتنی بڑی ہے کہ اللہ صلہ اتنا ہی بڑھا دیتا ہے. 20 ملین افراد، وہاں 5000 ہوٹل. کربلا میں 500 ہوٹل نہیں ہیں. توجہ، سڑکوں پہ سو رہے ہیں لوگ. یقین کے ساتھ جاتے ہیں، کربلا جاؤں گا ہوٹل نہیں ملے گا، پیسے نہیں تو ہوٹل کہاں سے. سڑکوں پہ سو کے زیارت کرتے ہیں، نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ کوئی کہتا میرے نام کے ساتھ لکھو زائر، وہاں پہ جو ہو کے آئے گا لکھو میں حاجی ہوں. عزیزان گرامی اللہ کا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی میری طرف سے جزا. اے حسین میں اتنے زائرین بھیجوں گا کہ ملائکہ کی صفیں انتظار میں ہوں گی. چھٹے امام کی حدیث ہے کامل الزیارات میں فرماتے ہیں کہ جتنے انسان نے اس سے کئی گنا زیادہ فرشتے
جن فرشتوں کی شہادت سے لے کے آج تک باری آئی ہے ان کی بس ایک ایک مرتبہ باری آئی ہے، اور جن کی باری ہی نہیں آئی زیارت کی وہ بہت زیادہ ہیں، انتظار میں ہے کہ کب اجازت ملے ہم زیارت حسین کو کربلا جائیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ حسین ابن علی کی قربانی اتنی بڑی ہے کہ ملائکہ انتظار میں، مجھے انتظار مل جائے۔ ایک کہہ رہے ہیں کہ سلوات پڑھ کے تھوڑا زحمت کریں گے، اگر آگے آ جائیں، تھوڑی جگہ ہے، زحمت کریں، اب لوگ پیچھے کھڑے ہیں، اگر چند افراد اوپر بے شک آ جائیں۔ بڑی جگہ لے لیجئے تالپور صاحب، بڑی جگہ انشاءاللہ۔ بے شک برائے خوشنودی جناب سید الشہداء بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی جناب ثانی زہرا بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات۔ توجہ ہے جانے گرامی؟ تو یہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ یہ اسلام کی قوت کے اظہار کے لیے اللہ نے حج کو بنایا ہے، اور تشیع کی طاقت کے اظہار کے لیے کربلا بنی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ کربلا تشیع کی طاقت کا اظہار ہے، پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے شیعہ کی علامت کربلا ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے کبھی بھی کربلا پہ کوئی کمپرومائز نہیں، مجلسوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں چند جملے کہوں گا، اگر برا نہ منا، سننا چاہیں گے سب؟ عزیزان گرامی، آج ہمارے بہت سے افراد یہ کہتے تھے بھئی یہ تبرک پہ نہ خرچ کرو، یہاں خرچ نہ کرو، وہاں خرچ نہ کرو، اور یہ اگر جوڑ لیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ کبھی نہ کہیں عزاداری پہ خرچ کیجئے، اس کے علاوہ ان چیزوں پہ بھی خرچ کیجئے، تعلیم پہ بھی خرچ کیجئے، یتیموں پہ خرچ کریں، سب چیزوں پہ خرچ کریں، لیکن کبھی جناب سید الشہداء کے لیے کمپرومائز نہیں ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ذرا سن لیجئے کیسے غور سے۔ دوسری خلافت کا دور ہے، اب پہلے ہی ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں بھائی، تو اب دوسری خلافت کا دور ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے اعلان کیا کہ اس سال خانہ کعبہ کا جو غلاف ہے ہر سال تبدیل ہوتا ہے۔ پہلے سے غلاف سب سے پہلے طبہ نامی ایک یمن کے بادشاہ نے، طبہ حمیری کے نام سے ایک بادشاہ تھے، اس نے سب سے پہلے آگے غلاف چڑھایا کعبے پہ، اور اس کے بعد پھر غلاف تبدیل ہوتے تھے۔ پہلے صرف اور صرف ایک عمارت تھی، لیکن غلاف نہیں تھا۔ اس کے احکام ہیں، ستر الکعبہ، ستوت کعبہ کے احکام ہیں کہ اسے غسل دیا جاتا ہے، خانہ کعبہ کو بڑی تعظیم کے ساتھ، مقدس لوگ وضو کر کے غسل دیں، نیا غلاف چڑھتا ہے، اس پہ آیات لکھی جاتی ہیں۔ یہ پیغمبر نے احکام وضع کیے، اور اس کے خاصا سن رہے ہیں نا حضرات؟ گم تو نہیں ہو گئے حضرات؟ تو سترت یعنی اس کے خود ستوت کے احکام ہیں، اس کے احکام ہیں، رسول اسلام نے وضع کیے ہیں، ہمارے ہاں فقہ میں ہیں۔ تو اب ہر سال انہوں نے بنایا قانون کہ ایک اسلامی ملک ہے وہ آیات لکھے گا اور کالے رنگ کا غلاف چڑھائے گا خانہ کعبہ کے اوپر، اور پیغمبر نے کیونکہ سیاہ رنگ کا غلاف ہمیشہ سے تاکید کی ہے تو وہی سیاہ رنگ کا غلاف رہا۔ پیغمبر کے پہلے سے تھا کہ سیاہ غلاف پیغمبر سے پہلے سے تھا، پیغمبر نے تاکید کی سیاہ غلاف ہی رہے گا، رنگ نہیں بدلا جائے گا، تاکہ خانہ کعبہ کا سیاہ غلاف بتائے سیاہ رنگ بدعت نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ سیاہ لباس جو ہے وہ بدعت نہیں۔ تو اب عزیزان گرامی، پیغمبر نے اس کے احکام وضع کیے ہیں، تو دوسرے خلیفہ نے کہا اس سال ہم خانہ کعبہ کا غلاف نہیں چڑھائیں گے، غلاف نہیں چڑھے گا، اور جو غلاف کا خرچہ ہے نا وہ سارے پیسے جوڑ کے ہم فقیروں میں بانٹ دیں گے، کیونکہ غربت بہت زیادہ۔ اچھا، بہت سے لوگ چپ ہو گئے، خلیفہ صاحب کا فیصلہ۔ تو جناب امیر نے فوراً اپنا گھر چھوڑا، فوراً مسجد نبوی میں آئے، سارے مجمع کے سامنے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ غلط ہے تمہارا۔ کہا یالی میں اپنے پاس نہیں رکھ رہا، یہ سارے پیسے غلاف کعبہ کے میں مسلمان جو فقیر ہیں، غریب ہیں، ان میں بانٹوں گا، میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا، اپنے پاس رکھوں تو آپ اعتراض کریں۔ مولا نے کہا نہیں، میں دوبارہ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، یہ پیسہ خانہ کعبہ کے غلاف ہی کے لیے لگے گا۔ سنیے گا غور سے۔ کہا یالی کیوں؟ فقیروں میں بانٹا جا رہا ہے، مسلمان محتاج ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، یہ فاقے کم ہو جائیں گے۔ سارے خانہ کعبہ کے اتنا بڑا غلاف، اتنے قیمتی کپڑے کا اس زمانے میں چڑھتا تھا، یہ سارا پیسہ میں روک کے فقیروں میں بانٹوں گا۔ مولا نے کہا نہیں، ہم ایک اور فاقہ کر لیں گے، جہاں اتنے فاقے مسلمان کریں، ایک اور فاقہ۔
بھئی ایک ہی وقت کا کھانا دے پائے گا نا فقیروں کو؟ پورے سال کا خرچہ تو نہیں چلے گا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ غلاف کعبہ کا سارا خرچہ روک کے کتنے کھانا کھلائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ایک کھانا۔ مولانا کہا ہم ایک اور فاقہ کر لیں گے۔ کہا یا علی مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں بضد ہیں کہ نہیں خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا جائے؟ مولا نے کہا یہ مسلمانوں کی غیرت کا معاملہ ہے۔ کافر کہیں گے ارے اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں رہا کہ اپنے کعبے کا غلاف بدلیں۔ عزاداری ہماری شیعوں کی غیرت کا معاملہ ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے زانی گرامی؟ یہ تشیع کی غیرت کا معاملہ ہے کہ اب اگر لوگ کہنے لگے نہیں یہ تبرک کے بھی پیسے نہیں خرچ کیے جا رہے ہیں، عزیزان گرامی خدا کی قسم ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، خود پاکستان کی حکومت نے ایجنسیوں نے باقاعدہ تحقیقات کی کہ کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے عزاداری پہ، ٹیلی ویژنوں کے پروگرام ہوئے ہیں، باقاعدہ ہماری آرمی نے کہا سب سے بڑا پاکستان کا ادارہ پاکستان کی آرمی ہے، سب سے زیادہ امپلائیز پاکستانی آرمی میں، انہوں نے کہا بھی یہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں افراد کو کھلا رہے ہیں، تبرک بٹ رہا ہے، اور ایک مجلس میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا، جتنی مجلسوں میں جا تبرک بٹ رہے ہیں۔ توجہ، تبرک بٹ رہے ہیں، سبیلیں لگ رہی ہیں، کوئی بھی آ کے پانی پی لے سبیل حسین سے، عیسائی یا ہندو بھی آ جائے تو شیعہ منع نہیں کرتے، ہم حسین کے نام پہ سب کو پلاتے ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، ہمارے ہاں قید نہیں کہ صرف شیعہ کھائے گا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ مزاروں پہ جائیں پوچھتے ہیں ارے تم ہمارے مسلک والے ہو یا نہیں ہو؟ یہ صوفی جو تھے بزرگ انہیں مانتے ہو تو کھاؤ نہیں تو جاؤ جہنم میں۔ بڑے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ توہینیں ہوتی ہیں، گریبان پکڑ لیے جاتے ہیں۔ تشیع کے کسی بھی امام بارگاہ میں کوئی آ جائے کراس پہنے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، تلک لگائے ہوئے لوگ دیکھے، ہر طرح کا آدمی آتا ہے، ہندو آتا ہے، سکھ آتا ہے، عیسائی، کوئی آ جائے کھا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمارا نہیں، جب ہم نے دے دیا اب یہ حسین کا ہے۔ یہ ہمارا نہیں رہا۔ محمد توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں، آواز میں میرے سینے میں دم نہیں۔ عزیزان گرامی یہ پوری دنیا میں کسی کے نام پہ نہ اتنا کھلایا جاتا ہے نہ اتنا پلایا جاتا ہے۔ اب تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے پاکستان میں، ہندوستان میں اور ایسے بہت سے علاقوں میں سبیلیں دیکھی ہیں جو سبیلیں شیعہ محلوں میں ہی نہیں ہیں، جہاں پہ گزر بھی شیعوں کا کم ہوتا ہوگا، اور سیاہ لباس میں لڑکے کھڑے ہیں اور سامنے لکھا رکھا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اور سبیل پہ لکھا ہے سبیل حسین۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ برائے خوشنودی جناب سید الشہداء بلند تر صلوات۔ محمد لکھا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سبیل حسین لکھا۔ وہ جو کہتے ہیں سبیلوں سے نہ پینا بدعت ہے، وہ خود کھڑے ہوئے پی رہے ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پاکستان میں دستیاب نہیں، سارا دن وہ لڑکے زحمتیں کر کے سب کو پانی پلا رہے ہیں۔ تو میں خود دیکھا کرتا تھا، سب کے لیے دعائیں مانگتا تھا کہ مولا کا سایہ کے اوپر سلامت رہے، اسی طرح سے کہ کس طرح سے عزیزان گرامی ہر آدمی آ کے پی رہا ہے۔ اور یہ جانتے ہیں کب سے مجلسوں کی مخالفت شروع ہوئی ہے؟ جب سے لوگوں نے تبرک کھانا بند کر دیا۔ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ جب سے انہوں نے کہا نا بھئی یہ تبرک نہ کھانا بدعت ہے، تبرک کھاؤ گے نکاح ٹوٹ جائے گا، سبیل کا پانی پیو گے نکاح ٹوٹ جائے گا، تو لوگوں نے سبیلوں سے پانی پینا بند کر دیا، تبرک کھانا بند دے بھی دیا تو کہا نہیں پھینک دینا، کھانا مت۔ اب جو حسین ابن علی کا نہیں کھائے گا تو بغض آئے گا، جو حسین کا کھائے گا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ انہوں نے سوچ سمجھ کے بدعت قرار دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ ساری دنیا حسین ہی کا صدقہ کھا رہی ہے۔ جو حسین کا کھاتا، عزیزان گرامی دنیا بھر کے اندر، میں نے لندن کے اندر جلوس تھا تو وہاں پہ اختتام پہ پولیس والے شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے، میں نے کہا ان سب کو تبرک دے دینا، تو ہمارے نوجوان جذباتی کہنے لگے مولانا کہ کافر ہیں، گوروں کو ہم کیوں تبرک دیں؟ میں نے کہا بھئی نیاز نہیں ہے، یہ تبرک ہے۔
نیاز کے احکام اور ہیں، یہ تبرک ہے، دے دو. کہ نہیں مولانا یہ غیر مسلم ہے. میں نے کہا نہیں ان کی گاڑی میں تبرک رکھا. انہوں نے کہا ہم ڈیوٹی پہ نہیں کھا سکتے. میرے پاس جو انچارج تھا وہ آیا کہنے لگا ہم ڈیوٹی پہ ہیں کھا نہیں سکتے. میں نے کہا گاڑی کی چابی دے دو میں رکھوا دیتا ہوں. میں نے بوتلیں بھی رکھوائیں جس پہ لکھا تھا سبیل حسین اور تبرک میں رکھوایا. کہا مولانا کوئی بتائیے تو دلیل کیا ہے، یہ تبرک کیوں کھائیں، یہ گورے، یہ یہاں کے گورے تبرک کھائیں پانی پیئیں. میں نے کہا یاد رکھو جو جو حسین کا تبرک کھائے گا امام حسین کی سبیل کا پانی پیے گا جلوسوں کی مخالفت نہیں کرے گا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، میں شاید بہت زیادہ کہہ گیا ہوں، اس معاملے پہ زیادہ بول گیا. عزیزان گرامی میں سخت جملے کہہ رہا ہوں لیکن جانتا ہوں عزیزان گرامی آج تشیع کی پوری دنیا کے اندر علامت اور نشانی کربلا ہے. امام حسین علیہ السلام ہماری پہچان ہے. خدا کی قسم شیخ محمد تقی بہجت نے، آیت اللہ شیخ بہجت نے کہا کہ میں روایات دیکھ رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں جب امام زمانہ ظہور کریں تو کہیں گے کہ الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ اتشارا. اے دنیا والو تم سب نے سن رکھا ہے وہ میرے جد حسین تھے جو مارے گئے، میں ان کا بیٹا ہوں. یعنی وہ بھی تعارف کروائیں گے تو مولا حسین سے تعارف کروائیں گے. ہماری نشانی علامت. اب جناب سیدہ کے خطبے کو میں مکمل کرنا چاہتا تھا، اگلے جو مجالس ہیں ان میں مکمل کروں گا، لیکن آج سن لیجئے کہ بی بی فرما رہی ہیں کہ یہ دین کی قوت کا مظہر ہے حج، اور کربلا تشیع کی قوت و قدرت کا مظہر ہے. اور پوری دنیا میں آج اگر اسلام پھیل رہا ہے، تشیع، اسلام محمدی، اسلام حسینی، تو وہ کربلا کی وجہ سے پھیل رہا ہے. ہم تبلیغ چاہے زبان سے نہ کریں لیکن جناب سید الشہداء کی شخصیت سب سے بڑی تبلیغ ہے. مجھ سے بہت سے سوالات کیے گئے تھے لیکن میں آج چند ایک باتیں کہنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے میں نے کہا ایک اور دو باتیں پیش کروں گا اگر سننا چاہیں. آواز میری صاف آ رہی ہے ابھی بھی؟ میں پورا خون جگر دے رہا ہوں، یقین مانیے کہ طاقت نہیں ہے. پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی بہت سے سوالات کہ یہ تبرک کے حوالے سے بھی اور بہت سے سوالات کہ ہمارے فقہا کے فتاوی، فتویٰ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ جو ہمارے فقہا نے فتویٰ دیا ہے کہ بھئی دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. اگر سنیں گے فتاوی کی وضاحت ان سے لیجئے جو فتوے کو سمجھا ہو. ہمارے ہاں جو ہے وہ فتویٰ لینے کے بعد ہمارے بہت سے افراد سمجھتے ہیں میں نے سوشل میڈیا پہ جہاد شروع کر دیا اور وہ فوراً جہاد فی سبیل اللہ میں نہ جانے کس کس کی توہین کرنے لگتے ہیں. عزیزان گرامی یہ فقہا کا صرف فتویٰ نہیں ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود بتایا کہ بھئی دوسروں کے سامنے کبھی ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ وہ ہماری توہین کرے. لیکن اگر کسی کے دل میں دشمنان اہل بیت اور خصوصاً دشمنان جناب سیدہ کا اگر دل میں نرم گوشہ بھی ہو، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر نرم گوشہ، if you have a soft corner for the killers or the assassins of حضرت زہرا سلام علیہا then do not expect the شفاعت of حضرت فاطمہ زہرا. تو پھر وہ جناب سیدہ کی شفاعت کی توقع نہ رکھے کہ اگر کوئی جناب سیدہ کے دشمن اور قاتلوں کے اپنے دل کے اندر صرف نرم گوشہ رکھتا ہو. سخت جملے کہہ رہا ہوں، ماننے کی بات ہی نہیں ہے، صرف سافٹ کارنر ہو، دل میں گنجائش ہو شاید اچھے ہوں تو بھی بھائی کسی اور جگہ چلے جائیے. یہ صاف ہمارے لیے. یہ جو ہمارے ہاں حدیث ہے سنیے گا غور سے، حدیث کو شاید مفہوم لوگوں نے غلط سمجھا کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فرمان. پیش کروں یا فرماتے ہیں، خود اصول کافی میں ہے، فرماتے ہیں کہ نوم مع یقین، یقین کے ساتھ نیند شک کی نماز سے افضل ہے. اس حدیث کو بہت سے لوگوں نے سمجھا نہیں کہ یقین کے ساتھ نیند شک کی نماز سے افضل ہے. اب بہت سے ہمارے علماء نے بحث کی ہے کہ نہیں یہ ایک خاص مقام کی طرف اشارہ ہے، ایک خاص نیند کی طرف اشارہ ہے، وہ ہے شب ہجرت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے کہ علی یقین کے ساتھ سو رہے تھے بستر رسالت پہ، کوئی شک کے ساتھ پیغمبر کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. پریشان ہو گئے میرے لوگ. تو ادارے گرامی بہت سے علماء نے کہا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے. بہت سے علماء نے بحث کیا کہ نہیں یہ ہر دور کے لیے ہے. اگر انسان کو یہی شک ہو کہ حوض کوثر پہ کون ہوگا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو گئے کوئی اور ہوگا، تو کہا ایسے شک کے ساتھ تو یہ بہتر ہے کہ انسان
سو جائے، عبادت نہ کرے، جسے یہی شک ہو کہ بھئی آل محمد ہوں گے حوض کوثر پہ، یہ کوئی اور ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر انسان کو شک ہے تو پہلے شک کو دور کرے، یقین کے ساتھ مجلس میں آئے۔ جنہیں ہم مانتے ہیں وہی دنیا والے، وہی آخرت والے۔ دنیا بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، آخرت بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج آپ کو دنیا بھی ملی ہے تو آل محمد کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ آج بہت سے افراد کہتے ہیں نا، یہ پیسہ جوڑا ہوتا تو ہم لوگ نہ جانے اس پہ لگاتے اس پہ لگاتے، کتنی ترقی ہو جاتی۔ ارے یہ جو کچھ ہے، یہ جو آپ کے جتنے ڈاکٹر ہیں، جتنے انجینئر ہیں، جتنے ٹیچرز ہیں، جتنے پروفیسرز ہیں، جتنے بزنس مین ہیں، جتنی ترقی ہے، یہ جناب سید الشہداء کے صدقے میں ہے۔ یہ آل محمد کے صدقے میں آج اتنی ترقی ہے۔ عزیزان گرامی، جو کچھ آج ہمارے پاس ہے، یہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ دین کے احکام کے فلسفے کو سمجھو۔ اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں چند جملے، کیونکہ مجھے پتا یہیں کا مجمع ہے، ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، لیکن یہ بے شک بات ایلیمنیٹ کر دیجیے گا اگر مناسب نہ سمجھیں، وہ میں تو ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، ہمارے علماء نے یہ نہیں کہا، فقہاء کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ آپ اپنے دلوں کے اندر نرم گوشہ لے آئیں، یعنی ہم کمپرومائز کر لیں۔ صرف یہ ہے، مثال کے طور پہ کوئی ہندو کسی بت کو مانتا ہے تو آپ کیا بت کو برا کہنا بند کر دیں گے؟ اس کے سامنے توہین نہیں کریں گے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ایسا ہی ہے یا کچھ اور آپ نے سمجھا؟ چاہے تو بے شک سوال کر لیجئے، میں اور وضاحت کر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں یا بہت سے ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ ابن اللہ سن آف گاڈ ہے، ہم ان کے سامنے نہیں کہتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دل میں کہیں کہ ہاں ہوں گے، نہیں، ہمیں واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بندے اور رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے ہم باقی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے سامنے دل آزاری نہیں کرتے، لیکن ہمارے دل میں واضح آل محمد حق ہے۔ جو مقابلے میں آیا، جس نے مخالفت کی، جس نے ان کا حق چھینا، وہ جہنمی ہے۔ بات واضح ہے؟ جو بھی ان کے مقابلے میں، جب ائمہ علیہ السلام نے لعنت کی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ عزیزان گرامی، زیارت عاشورہ دیکھیں، زیارت وارثہ دیکھیں، تمام زیارات کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ اور ہمارے بھی بہت سے افراد وہ مشورے دے رہے تھے، مولانا ہاں یہ تبرہ ہمارے فقہاء کا فتویٰ آ گیا، زیارات بدل دیتے ہیں، ان میں سے زیارت میں سے تبرہ کے جملے نکال دیجئے۔ ارے آپ میں ہمت ہے تو چھٹے امام کو جا کے مشورہ دے دیتے، اور جب جاؤ زیارت کی تو نہ پڑھو، اور اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ پڑھیے۔ عزیزان گرامی، یہ ائمہ سے جملے آئے ہیں، جس چھٹے امام علیہ السلام نے کہا ہے نا ان کی دل آزاری نہ کرنا، انہوں نے ہی زیارت وارثہ دی ہے، لعنت کے ساتھ دی ہے، زیارت عاشورہ دی ہے، لعنت کے ساتھ دی ہے۔ اور شیخ طوسی نے اپنی حدیث کی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھا، فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کہتے تھے میں ہر نماز کے بعد 8 لوگوں کا نام لے کے، 4 مرد اور 4 عورتوں کے نام لے کے لعنت کرتا ہوں۔ بات واضح ہے؟ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو کہاں سے آیا یہ سارا نظام؟ یہ قرآن کریم نے دیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اچھوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ نے صرف جھوٹوں پہ نہیں، ظالموں پہ لعنت دی ہے۔ قرآن کریم نے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یہ قرآن سے ہے جو ہر مجلس کے آخر میں پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ توجہ ہو، آئیے ذرا تولا تبرہ کی دونوں آیات پیش کر دوں۔ سورہ احزاب 33واں سورہ ہے، توجہ، اس کی آیت ہے، آپ نے ایک آیت تو سن رکھی ہوگی، وہ ہے تولا کی آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جہاں صلوات کی آیت ہے اسے کہا جاتا ہے تولا کی آیت، اسی کے فوراً بعد ہے تبرہ کی آیت۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے بے شک کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ۔ اگلی آیت میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اذیت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب رکھا۔ اب پیغمبر نے صحیح بخاری میں فرمایا، اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے جس نے رسول کو اذیت دی اس پہ لعنت۔ پیغمبر صحیح بخاری میں فرما رہے جس نے سیدہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو، جو خدا کو اذیت دے اسی پہ بے شمار ہے۔ میں جانتا ہوں سخت بات کہہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، کوئی سمجھوتا نہیں ہے دشمنان اہل بیت کا۔ میں یہ ٹھیک ہے عزیزان گرامی، اگر کوئی بھی ماننے والا ہو ان کا تو اس سے دوستی ہے، لیکن جسے وہ مانتا ہے اس سے نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ ٹائم نہیں رہا، مجھے اشارے مل رہے ہیں کہ ٹائم نہیں رہا ہے۔ عزیزان گرامی، دوستی ہے تو جو ماننے والا، کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ جسے میں مان رہا ہوں وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے اس سے دوستی ہے۔ اس لیے دوستی نہیں ہے کہ جنہیں وہ مان رہا ہے ان کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک آیت پیش کر دوں سورہ بقرہ سے، بس یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد مجھے کیونکہ بہت سے اشارے آ رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد جو مجلس ہے وہ آخری جو مجلس ہوتی ہے وہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے۔ کل جب ہم وہ یہ ایم سے وہاں پہ امام زمانہ سینٹر میں پہنچے تو 11 بجے کے بعد میں ممبر پہ گیا اور وہاں پہ لوگ 10 بجے سے باہر، یعنی اندر جگہ ہی نہیں تھی، آدھا مجمع باہر کھڑا تھا۔ تو وہ پھر مجھے محسوس ہو رہا جیسے کہ میری وجہ سے سب لوگ اذیت میں ہیں، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آج جو ہے وہ میری سے تاخیر ہو، لیکن ایک آیت کے بغیر میں آگے نہیں جاؤں گا۔ مکمل کر دوں؟ محمد وال محمد صلوات۔ روز قیامت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ سن لیجیے گا آیت کو، جواب دے رہا ہوں تمام افراد کو جو قرآن سے کہتے ہیں کہ صرف قرآن سے پیش کیجیے گا، ہمیں حدیث نہیں، کیونکہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ آیت کا تو انکار نہیں کر سکتے، آیت ضعیف نہیں ہوتی، جو حدیثیں میں نے پیش کی ہیں ضعیف نہیں ہے۔ کہ یہ جتنا بھی بہت سے افراد ہیں وہ فوراً کہتے ہیں حدیث ہوگی شاید ضعیف ہو، پروپیگنڈا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے نا، تو قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ قرآن کی لعنت فوراً آ جاتی ہے۔ تو عزیزان کرام میں بھائی ذرا پیش کر رہا ہوں قرآن کی آج کہ روز قیامت بہت سے اتباع کرنے والے، پیچھے چلنے والے تبرہ کریں گے۔ اس تبرہ الذین تبعوا، وہ جو پیچھے چلنے والے ہوں گے نا، روز قیامت تبرہ کریں گے کن پہ؟ جن کے وہ پیچھے چل رہے تھے، اور وہ ان پہ تبرہ کریں گے ارے تم ہمارے پیچھے آ گئے، ہم تو پہلے جہنم میں جا رہے تھے، اب تمہاری وجہ سے ہمارا عذاب بھی بڑھ گیا۔ تو اب وہ جو پیچھے چلنے والے ہوں گے، قرآن کہہ رہا، وہ کہتے ہیں اے کاش ہمیں دنیا میں پتا چل گیا ہوتا تم کیسے ہو، تمہارے پیچھے نہ آتے، تمہارے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے۔ آخرت میں جانے سے بہتر ہے دنیا میں پتا کر لو کون جہنمی۔ بات واضح ہوئی ہے؟ دنیا میں پتا کر لو، جو جنتی ہیں انہی کے پیچھے چلو تاکہ جنت میں لے جائیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ وہ تبرہ کریں گے وہاں پہنچنے کے بعد۔ ہم نے یہیں سیکھ لیا ہے کہ یہیں پہ جان چھڑا لو ایسوں سے کہ جو جہنم میں جا رہے ہو، ان کے پیچھے کیوں چلیں کہ جو جہنم میں جا رہے ہو؟ بھئی تم خود جانا ہے تو جاؤ، ہمیں کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اگر کوئی کسی کے لیے سافٹ کارنر رکھتا ہے تو اپنے دل میں رکھے، ہمارے دلوں میں سافٹ کارنر نہ ڈالنے کی کوشش کیجئے اور ہمارے بچوں کے ایمان کو محفوظ رہنے دیجئے۔ عزیزان گرامی، ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں دشمنان جناب سیدہ سے۔ عزیزان گرامی، جس نے جناب سیدہ کو ستایا ہو، ہر امام نے کہا ہے، ہر امام نے نفرت کا اظہار کیا کہ جو جناب سیدہ کو ستائے اس نے رسول خدا کو ستایا ہے۔ آپ نے یہ روایت سنی ہے کہ سرور کائنات نے، آپ نے آخری لحظات میں بی بی کو بلایا، سیدہ کیا بات ہے، بار بار آپ دروازے پہ کیوں جاتی ہیں؟ تو روایت کے الفاظ ہیں، کہا بابا جان کوئی عرب ہے ہر تھوڑی دیر بعد دروازے پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے، میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ میرے بابا بہت بیمار ہیں، بابا پھر واپس آ جاتا ہے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے کہ سیدہ جانتی ہیں آپ کون ہے وہ؟
بی بی نے فرمایا بابا میں چہرے نہیں دیکھا کرتے، میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس لیے میں نہیں جانتی کون ہے، میں نے چہرہ نہیں دیکھا، ہاں لیکن لباس عربوں والا لباس ہے۔ پیغمبر نے کہا سیدہ یہ ملک الموت ہے، یہ کسی بارگاہ میں اجازت نہیں مانگتا، انبیاء کے پاس بھی بغیر اجازت کے آتا ہے۔ سیدہ یہ آپ کی تعظیم میں در پہ رکا ہے، یہ نہیں آ رہا کہ ارے سیدہ اجازت دیں تو میں آؤں، یہ انبیاء کے پاس بھی آتا کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کی روح کو لے جانے کے لیے۔ کہ سیدہ یہ صرف آپ کی تعظیم میں در پہ کھڑا ہے، سیدہ اجازت دیں تو میں آؤں۔ کیوں یہ پیغمبر نے فرمایا کہ ملک الموت یہاں اجازت مانگتے ہیں؟ اے مسلمانوں اس در پہ نہ آنا، اس در پہ آگ نہ لانا جس در پہ فرشتے بھی اجازت مانگ کے آتے ہیں، جس در پہ فرشتے اجازت مانگ کے آئیں وہاں اگر کوئی مسلمان کلمہ گو اپنے آپ کو کہے میں مسلمان ہوں اور وہ آگ لے کے آ جائے، میں سخت جملے کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں، میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں 3 ایسے تابوت ہیں جو بڑے ہی مظلومیت کے تابوت ہیں۔ پہلا ایک تابوت ہے جو پل بغداد پہ رکھا ہے، 4 مزدوروں کو پیسے دے کے تابوت اٹھوایا گیا، وہ تابوت امام موسیٰ کاظم کا ہے۔ 4 مزدور پیسے لے کے مزدور اٹھاتے ہیں جنازہ، ایک مزدور نعرے لگا رہا ہے ماتا امام الرافضہ، رافضیوں کا امام مر گیا۔ اور ایک مرتبہ دھوپ میں پل بغداد پہ تابوت کو رکھا گیا، جب رکھا تو سارے شیعہ آ گئے، دیکھا زنجیریں لٹک رہی ہے، پوچھا کون ہیں؟ کہا بھئی تمہارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو کہا بھئی قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، امام کے تابوت سے زنجیریں لٹک رہی ہیں، اس کا مطلب ہے تم نے زنجیروں کو کاٹا نہیں ہے۔ تو ان میں سے ایک مزدور نے کہا تمہارے امام کے گوشت کو زنجیریں کھا گئے تھے، وہ زنجیریں ہڈیوں تک چلی گئی تھی، اب وہ کٹ نہیں سکتی تھی، اس لیے زنجیروں سمیت ہم لاشا لائے ہیں۔ یہ 7ویں امام کا تابوت ہے، مجھے نہیں معلوم میں کیا پڑھوں گا جو آپ روئیں گے، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ یہ 7ویں امام کا تابوت بڑا مظلومیت کا تابوت ہے۔ جانتے ہیں دوسرا تابوت کس کا ہے؟ اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کیجیے گا۔ ایک تابوت ہے جو شام کے زندان میں پڑا ہے، وہ کسی قیدی امام نے تابوت اٹھایا ہے، امام نے تابوت اٹھایا، گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، کسی چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے، وہ تابوت اٹھا کے رو رو کے کہہ رہے ہیں او 72 کے عزادار بابا، آپ نے ہر لاشا اٹھایا لیکن بابا یہ بہن کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک ہی مرد ہو باقی سب مستورات یا بچے ہوں تو قبر میں کیسے لاشا دیا جائے گا؟ میرا دل کہتا ہے اس قبر سے بھی 2 ہاتھ اٹھے ہوں گے، کسی مظلوم امام نے کہا ہوگا سجاد میری بیٹی کا لاشا دے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2-4 منٹ 5 منٹ کی زحمت دوں گا، میں تو بھی چلنا چاہ رہا تھا، وقت نہیں ہے عزیزان کہ کل سے انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا کیونکہ کل صرف 2 مجالس ہیں۔ سنیں گے تیسرا تابوت کس کا ہے؟ یہ تیسرا تابوت ایک مظلومہ بی بی کا ہے، مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، مولا کائنات نے تابوت بڑی تعظیم سے اٹھایا، کائنات کی ملکہ کا تابوت ہے اور جنازے میں صرف 14 افراد ہیں، صرف 14 افراد جنازے میں۔ جیسے ہی تابوت گھر سے باہر نکلا مولا نے کہا آہستہ رونا، کوئی آواز سے نہ روئے، سیدہ نے منع کیا تھا یا علی مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا، کوئی اونچی آواز سے نہ روئے، مدینے والوں کو پتہ نہ چل جائے۔ آنسو بہ رہے ہیں لیکن کوئی آواز سے نہیں رو رہا۔ اب ضرور دیکھیے گا سب میری طرف،
کچھ ہی دور تابوت چلا تھا گھر سے کہ اچانک جناب امیر نے آواز دی، بیٹا حسن تابوت کو روک دو، مجھے تابوت کے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ مولا حسن نے رو کے کہا، بابا زینب آ رہی ہے، بابا زینب آ رہی ہے۔ مولا نے کہا، بیٹا حسن فوراً بہن کو گھر چھوڑ کے آئیے۔ کہا لیکن بابا زینب کے سر پہ چادر ہے۔ مولا نے کہا نہیں حسن، پھر بھی زینب کو گھر چھوڑاؤ۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اے مولا، مدینہ شہر ہے، رات کا وقت ہے، باپ کا سایہ ہے، بھائیوں کا ساتھ ہے، ماں کا جنازہ ہے، سر پہ چادر ہے، جناب زینب کو آنے دیجئے۔ مولا نے کہا نہیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ میں کہوں گا، مولا ذرا کوفے آ کے دیکھیے، بھائیوں کے سر نیزوں پہ بلند ہیں، بی بی کو بار بار تازیانے مارے جا رہے ہیں، مولا ہاتھوں میں پتھر ہیں، باغیوں کے نعرے، علی کی بیٹیوں۔ ایک بی بی رو رو کے کہتی ہے، بابا ذرا آ کے دیکھیے آپ کی بیٹیوں۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا نے فوراً کہا، بیٹا حسن زینب کو گھر چھوڑ آئیے، بس بھئی آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ لیکن یہ تابوت اٹھا، جناب امیر ایک مرتبہ قبر کے کنارے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں جنازہ ہے، ایک قبر میں جنازہ دینے والا ہوتا ہے، دوسرا قبر میں جنازہ لینے والا ہوتا ہے۔ امام حسن حسین چھوٹے تھے، باقی سب نامحرم تھے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے جنازہ اٹھایا، جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا، پھر ایک مرتبہ رو کے کہا، یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے۔ قبر سے تو ہاتھ بلند ہوئے، کہنے لگے، یا علی میری امانت لوٹا دے۔ میرا دل کہتا ہے مولا نے جب بی بی کا جنازہ دیا ہوگا تو رو کے کہا ہوگا، یا رسول اللہ آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بازو بڑا زخمی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ ایک روایت کا حوالہ، صرف 2 دعا کے جملے۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا واسطہ جناب سیدہ کے اس جملے کا، اور مسلمانوں نبی صالح کی اونٹنی جب اس امت نے مار دی نا، تو اونٹنی کا بچہ تھا، فصیل نے پہاڑ پہ چڑھ کے امت کو بددعا دے دی۔ اللہ نے حضرت صالح سے کہا، اے صالح اپنی امت سے کہو گھروں میں چلی جائے، میں عذاب بھیجنے والا ہوں، آپ بستی کو خالی کر دیں۔ کا پروردگارہ ساری بستی پہ عذاب؟ کا ہاں۔ کا پروردگارہ کیوں؟ کہا وہ جو میں نے اونٹنی بھیجی تھی نا، اس کے بچے نے بددعا کی ہے اور میں نے بددعا قبول کر لی ہے، میں اس پوری بستی پہ عذاب بھیج رہا ہوں۔ کا پروردگارہ مارنے والے تو چند افراد تھے، کا باقی سب کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ جناب سیدہ نے کہا، مدینے والوں کیا تمہارے نزدیک میرا مقام جناب صالح کی اونٹنی کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے؟ او مدینے والوں ڈرو، اگر میں بددعا دے دوں تم تباہ ہو جاؤ گے۔ پروردگارہ واسطہ اس بی بی کی عظمتوں کا، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو ہمارے مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔
پروردگارہ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خاتون جنت کی عظمتوں کا واسطہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں پروردگارہ یہ تمام اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پہ قبول فرما، پروردگارہ ان تمام مؤمنین و مومنات کی حاجات قبول فرما، پروردگارہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے تمام مؤمنین جو سفر میں ان کو سفر میں کامیاب فرما، خصوصاً جو زیارات کے سفر میں ہیں پروردگارہ ان سب کو اپنے وطن واپس خیر و عافیت سے لوٹا، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم